उनसे साकिब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे के पाकिस्तान समेत खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, मैं सबसे पहली बात यही कहूंगी कि इसको ना हम एक जियो पोलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरह देखें कि ये बैलेंस तो मेंटेन हो गया है, पीस भी स्टैब्लिश हो गई है, लेकिन अभी भी ना एक नाजुक सूरत हाल है। सो ये जो अग्रीमेंट है, इसने एक मतलब जो मल्टी मंथ कॉन्फ्लिक्ट जहां पे यूएस और इजरायली काइनेटिक मेजर्स लिए गए ईरान के खिलाफ, ये एक टैक्टिकल डी एस्केलेशन तो हो गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मुआहिदा एक कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन नहीं। यस, इट इज द बिगिनिंग ऑफ पीस, बट अभी ये इन प्रोसेस ही है, तो ये स्टार्टिंग स्टोन है। अच्छा, जो न्यूक्लियर बात है ना जी, वो तो डेफर हो गई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो 60 डे पोस्ट सीज फायर, वो तो टेक्निकल निगोसिएशन विंडो में चला गया। और वो बात, अच्छा, मैं आपके नाजरीन को ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जब इस तरह का कोई भी पीस डील साइन होता है तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक स्टडीज या सिक्योरिटी एंड डिफेंस की जबान में, इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान में अगर आपको बताऊं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई इसका ये मतलब कतन भी नहीं है कि कोई स्पॉइलर अभी मौजूद हो जाएगा या इस तरह की ये पीस जो है अभी इट इज फ्रेजाइल। लेकिन ये बड़ी एक कॉमन बात है कि टेक्निकल निगोसिएशन विंडोज सेपरेट होती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो अगेन तेहरान ने बार बार इस चीज का भी जिक्र किया है कि ठीक है, हम टोटली इसको फॉरगो नहीं करते। हाँ, इन द मीन टाइम जो भी रिमूवल है, डिस्ट्रक्शन है, जो डैमेज स्टॉक पाइल्स भी थे उनको शायद वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि रशिया की तरफ भी मुंतकिल किया जा सकता है। और अब हम आते हैं इस वाले एंगल पे कि ये तो हमने थोड़ा सा जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट, तो ये जो ग्रेट पावर गेम है ना, ये इस पे बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। सेकेंडली ये कि जो प्रॉक्सी और रीजनल कैलकुलस की मैं बात करूं, सो इवन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक डेफिनेटली इस चीज की स्टेटमेंट भी दी थी कि परमानेंट टर्मिनेशन हो गई है दोनों तरह पे। इवन लबनान के अंदर भी, जहां इसराइल एक मेजर मेजर वाइल्ड कार्ड अभी भी चल रहा है, लेकिन उसको अगर देखें कि अगर थोड़ा सा मिलिट्री ऑपरेशंस बिल्कुल हॉल्ट हो चुके हैं। इसराइल की अपनी जो रेड लाइंस थी हिजबुल्ला के अगेंस्ट या ईरान के जितना भी वो उनका लेवांत रीजन के ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन प्रॉक्सीज का, वो डेफिनेटली इस चीज की भी एक, लेट से ये पीस का, अमन का मुआहिदा तो हो गया, लेकिन ये भी एक टेस्ट है कि किस तरह से यूएस अपने एलाय इसराइल को कंट्रोल कर सकता है इस लेवांत रीजन के अंदर। थर्ड थिंग, जो ग्रेट पावर का एग्रेस है, देखें जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा पोस्ट असैसिनेशन ऑफ द सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई साहब। अच्छा, एक जो मैसिव डिग्रेडेशन थी इरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एक बहुत ज्यादा, जो अगर जियोपॉलिटिकल एंगल दिखाऊं, वो पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि उसको किस तरह रीबिल्ड किया जाए, क्योंकि चाइना के लिए बहुत जरूरी है। स्टेबलाइजिंग ईरान का ये मतलब है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, और मतलब वो बेहतरीन तौर पे फंक्शन कर सकें, और रशिया को भी इनेबल करता है कि वाइडर जो उसकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है तेहरान के साथ। तो ये चीज मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा जल्दी इसमें इकोनॉमिक एंगल दे दिया जाएगा उतनी बेहतर चीजें होंगी। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक हवाले से भी मैं बात करूंगी। जी बिल्कुल। उनसे साहिबा, मैक्रो जो मुआहिदा आपने जिक्र किया या मैक्रो इकनॉमिक से मुतल्लिक जिस मामले पर आप कह रही हैं, उस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी से आलमी सियासत में एक अहम मकाम हासिल किया है। तो क्या अब पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश कर सकता है कि जिसके नतीजे में ईरान और सऊदी अरब या फिर जो दूसरे खलीजी ममालिक हैं उनके दरमियान भी कोई सालसी कराई जा सके? जी, आई थिंक पूरी दुनिया ने इस चीज को तस्लीम किया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। और आई थिंक कि ये जो ईरान पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान चेस खेलने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका पोकर फेस रखने की कोशिश कर रहा था पोकर खेलने की, लेकिन आई थिंक जो इस असल जो यहाँ विक्टर है ना, वो पाकिस्तान है, क्योंकि हमने अपना जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, हाई रिस्क तो हमने ली लेकिन हाई रिवॉर्ड्स भी हमें मिले। सो एक प्राइमरी डिप्लोमेटिक ब्रिज बन गया। पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की ना जी, एक री इन्वेंट कर दी है प्लेबुक, कि मिसाल के तौर पे वो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज जिस तरह यूएन है, नेटो है, वो नहीं रिजॉल्व कर सकी, तो पाकिस्तान जैसे एक इकोनॉमिकली फ्रेजाइल स्टेट ने, जिसपे कई दिहाइयों तक फॉल्स नैरेटिव की छाप पड़ोसी ममालिक ने लगाई हुई थी,
اور ہم FATF کے اور پتہ نہیں کئی ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے بھی ہم وکٹم رہے ہیں. تو پاکستان نے بڑا اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے یہاں پہ ڈپلومیٹک کیپٹل کو. سو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ اسٹریٹجک بینیفٹس جو ہیں نہ صرف اس پرٹیکولر سیناریو کے اندر آئیں گے جہاں پیس فارم کی جائے, لیکن اب پاکستان کو ایک ٹرسٹڈ نیگوشیٹر کے طور پہ, ایک ٹرسٹڈ میڈیٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. سو نہ صرف بینگ ریجنل کیپر آف پیس اینڈ سیکورٹی, لیکن مجھے لگتا ہے گلوبل سطح پہ بھی آیا وہ ایران اور سعودی عرب کی بات ہو, وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جتنے بھی ریجن کے اندر اسٹیبلائز کرنے میں یا مڈل ایسٹ کو اسٹیبلٹی لانے میں, اور نہ صرف ڈپلومیٹک فرنٹ میں تو کہوں گی اکنامک فرنٹ میں بھی, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں جتنا جبل علی سے ٹریفک ری راؤٹ ہوا تھا اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے پہ, وہ سارا کا سارا پورٹ قاسم کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا تھا. ہمارے پاس ابھی بھی گوادر کے اندر اور مارا کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. سو آئی تھنک کہ پاکستان ایک تو ڈائریکٹ یہ اسٹریٹجک بینیفٹس ہیں. جی بالکل. اچھا انجے صاحبہ, ابھی ساؤتھ ایشین ریجن میں تو آپ نے جیسے بھی بتایا کہ پاکستان کی جو پروفائل ہے وہ اپ ہو گئی ہے اس ثالثی کے بعد, اور ڈائنامکس چینج ہو گئی. مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس کتنے چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر معاہدے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پر پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے ایران اور پھر دنیا پر پرٹیکولرلی کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کہ وسطی میں ہمیشہ سے اسرائیل کا جو کردار ہے وہ ایک اسپوائلر کے طور پہ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ سے یہی کہوں گی کہ ان کا ایک دیکھیں ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا, جو انہوں نے سونر لیٹر پورا کرنا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا اگر ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ ہسٹوریکلی ٹائم اینڈ ٹائم اگین جتنی بھی شر پھیلایا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, وہ کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ لنکڈ ہیں. سو ڈیفینیٹلی آگے بھی ہمیں کوشن رکھنی پڑے گی, کیونکہ اور اسرائیل کا, لیکن ایک آئی تھنک پاکستان نے اس سال ان پرٹیکولر بلکہ 2025 سے اب تک پوری دنیا کے آگے ایکسپوز کیا ہے اسرائیل اور انڈیا کو, کہ ان کا ایک ٹپیکل بلو پرنٹ ایجنڈا ہے کہ پہلے ایک نا فالس فلیگ خبریں چھپاتے ہیں, فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں, فالس نیریٹو کریٹ کرتے ہیں, میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی چیز اس دفعہ بیڈلی ایکسپوز ہوئی ہے. اسرائیل میں نیتن یاہو صاحب کی ایک میں دیکھ رہی تھی پریس کانفرنس, جہاں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ جو سب سے بڑا اس مشرق وسطیٰ کے اندر ان کے لیے اگر کوئی تھریٹ ہے نا, خاص کر اس جو ان کے جو ایک ماڈس آپرینڈائی ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں نیریٹو وارفیئر کا, تو اس کو جو سب سے زیادہ ٹیکل کرتا ہے نا وہ پاکستان کرتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ اس چیز کا اگر صرف سیکیورٹی کا بھی ایک دیکھیں, پاکستان ایک گارنٹر بن چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ امریکہ نے بھی اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا ہے, کہ یہ صرف اور صرف نیتن یاہو کے جو کہ خود وار کرمنل ہے, اس کے ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو سرو کرنے کے لیے امریکہ کو اس وار میں دھکیلا گیا. یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نیور وانٹیڈ ٹو بی نون ایز اے پریزیڈنٹ آف وار, بلکہ وہ تو امیدوار تھے کہ مجھے کسی طرح سے نوبیل پیس پرائز مل جائے, میں نے انڈیا پاکستان کی جنگیں رکوائی, میں نے یہ کیا, میں نے غزہ پورٹ بنوایا. جی بالکل. انجے صاحبہ, آپ نے اسرائیل کا جو کردار رہے گا اس سے متعلق بھی تفصیلی بتایا ہے کہ وہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ایران کا جیو اسٹریٹجک کیا رول ہو سکتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ پھر امریکہ کے درمیان ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی دیر پا معاہدہ ہو سکتا ہے, اور پھر عالمی سفارتکاری کے اوپر اس کے کیا اثرات آپ دیکھتی ہیں؟ اسٹریٹجک بینیفٹس میں اگر بات کروں تو ایک تو یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا ڈیفینیٹلی 20% گلوبل پیٹرولیم LNG وغیرہ, یہ سڈن آتھرائزیشن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے US نیول بلاکیڈ کو لفٹ کرنے کی ان ایکسچینج فار یہ کہ وار پریمیم ہوگا کروڈ آئل کے اوپر, یہ گلوبل انرجی کی پرائسز ڈراپ ہوئی ہیں, انفلیشنری پریشرز تھوڑے کم ہوئے ویسٹرن اور ایشین اکانومیز سے, اس سے ڈائریکٹ بینیفٹ چائنا کو بھی ملتا ہے. دوسرا, میں نے آپ کو پہلے ہی جس طرح ذکر کیا تھا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے یہ لازم ہے, پاکستان کے کیس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ایران میں امن قائم رہے, کیونکہ اگین ہمارے بھی ویسٹرن بارڈرز امپیکٹ ہوتے ہیں. تیسری چیز دیکھیں, سینکشنز ریلیف ورسز انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ جو MOU ابھی سائن ہو رہا ہے نا, یہ ایک کنڈیشنل اکنامک ریلیف اور ایرانین جو اثاثے ہیں اس کے اوپر مبنی ہے. لیکن ابھی تک جو فنڈز ریلیز نہیں ہوئے, یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ریگارڈنگ نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ, تو یہ ڈیفینیٹلی کوشن
برتنا پڑے گا یہاں پہ, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ رشیا کی بھی انوالومنٹ ہوگی, خاص کر کہ اس یورینیم کے اندر ایک مطلب ایک بڑی نیوٹرل ٹیریٹری سو کالڈ ایران کی طرف سے جو شاید ایکسیپٹیبل ہو, لیکن کیا یہ ویسٹ کو اسی طرح ایکسیپٹیبل ہوگی نہیں ہوگی, دیٹ اسٹل ٹو سے. دوسری چیز ایران کی ابھی بھی, کیونکہ دیکھیں ڈومیسٹک اکانومی بہت ولنریبل رہے گی ابھی, کیونکہ وار ریپریشنز جب تک نہیں ہوتے یا ایک اسٹریٹجک ری بلڈنگ نہیں ہوتی. پاکستان کے کیس میں اگر دیکھوں سو یہ پاکستان کی جو ایک پائپ لائن پروجیکٹ تھا اس کی ایک ریسسیٹیشن ہے یو ایس جو ایران اور پاکستان کی گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے, اور یہ آبویسلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم وہاں سے چائنا رشیا دونوں بینیفٹ کرتے ہیں. پیس قائم ہونے سے ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوشنلائز جو گوادر اور چاہ بہار پورٹس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ کام کیا جا سکتا ہے, رادر دین کہ ویپنائز کر دیں ہم جو کمپیٹنگ پراکسی ہبز ہیں. اور لیجیٹیمیٹلی ہم نے پھر لینڈ بیسڈ ٹریڈ روٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر. اچھا, پاکستان کے اوور آل میں اگر بات کروں کہ کیا ایک ڈائلیما کیا ہے ابھی, ایک تو یہ چیز جو کریٹیکل ولنریبلٹی ہے نا وہ یہ کہ سب سے پہلی بات جو گارنٹرز کا ایک ڈائلیما ہے کہ پاکستان دیکھیں اپنی اینڈ سے ایک طرح سے گارنٹر بن رہا ہے نا, یا میں کی میڈیٹر ہوں, گارنٹر ہوں اس پیس فریم ورک کا. سو ایک انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی پاکستان پہ ابھی تک ہم نے بخوبی نبھائی ہے, لیکن جو ایران میں کچھ ہارڈ لائن ایلیمنٹس ہیں جو پوسٹ خامنئی لیڈرشپ یعنی کہ مصطفیٰ خامنئی صاحب کے ساتھ الائن ہے, وہ اگر وائلیشن کوئی کرتے ہیں, یا یو ایس ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اپنا ریپبلکن ووٹ کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں یو ایس کے اندر بھی کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن سر پہ, لیکن ہم کہیں کوئی ڈپلومیٹک کراس فائر میں کاٹ اپ نہ ہو جائیں. سیکنڈ چیز جو گلف میں بیلنسنگ ایکٹ ہے نا جی, بہت ایک وائٹل اسٹریٹجک اور فائنینشیل ریلیشن شپس ہیں پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اور یو اے ای کے ساتھ بھی فار ایگزامپل. سو یو این اور ریجنل جتنے بھی اسٹیٹس ہیں انہوں نے تو ویلکم کیا ہے اینی ڈیل کو, لیکن اسلام آباد جو ہے وہ کافی زیادہ پیوٹ کر رہا ہے تہران کے ساتھ